ناظرین، بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے مس سارہ خان کے ساتھ ان مسائل کے متعلق، ان ذہنی مسائل کے متعلق جو کہ بزرگی کے ساتھ نظر آتے ہیں. آئیے بات چیت کا سلسلہ وہیں سے آگے بڑھائیں. سارہ صاحبہ، ہمارے پروگرام کے توسط سے آپ عوام کو کوئی پیغام دینا چاہیں گی، اور خاص کر وہ لوگ جو کہ بزرگوں کی خدمت پر معمور ہوتے ہیں ان کو اپنا مزاج کیسا رکھنا چاہیے تاکہ وہ ان کی نگہداشت بہتر طور پر کر سکیں؟ اوکے، دیکھیے، موسٹ امپورٹنٹلی ہم جس سوسائٹی میں ریز ہوئے ہیں وہاں بہت ساری چیزیں وی سم ہاؤ نو کہ ہمارا اخلاقیات اور ہمارے اقدار جو ہیں وہ ہمیں سم ہاؤ بہت ساری چیزیں سکھاتی ہیں. تو اگر ہم ان پہ اسٹک کریں تو شاید مجھے کچھ کہنے کی بھی ضرورت نہ پڑے. جو کنونشنل ویلیوز ہیں، ہمارا جو ویلیو سسٹم ہے بڑوں کو لے کے، وہ بہت کلیئر کٹ ہمیں چیزیں بتا دیتا ہے. اگر ہم اس پہ اسٹک کریں تو کیا ہی بات ہے. اور لیکن پریسائزلی ٹو میک اٹ ایزیئر، بہت امپورٹنٹ یہ ہے کہ جو ان کی جگہ ہے وہ آپ نے ان کو دینی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے سب کو ان کی ڈیمارکیشنز، ان کی ڈیوٹیز، ان کی ذمہ داریوں کے ساتھ بھیجا ہے. تو کوئی بھی یوز لیس نہیں، ہر انسان جو زندہ ہے وہ یوز لیس نہیں ہو سکتا. تو اگر آپ یہ چیز ڈٹرمن کریں اور یہ ان کو بھی بتائیں کہ لیٹر لائف میں کوئی بھی کام ہو رہا ہے اس میں اگر ان کا کنسینٹ لے لیا جائے تو وہ بہت اپریشیٹڈ فیل کرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ اچھا وی آر امپورٹنٹ. ان سے بیٹھ کے بات کر لی جائے. اب وین ایور آئی ریکمینڈ دس ٹو سمبڈی دے ٹیل می کہ اب ٹائم نہیں ہوتا ان کے پاس. تو آپ 10 یا 15 منٹ روزانہ نکالیں آفٹر یور بیک فرام یور آفس اور یور ورک، یا صبح جب آپ جا رہے ہیں تو آپ ان کے پاس بیٹھیے اور ان کی سنیے صرف. اور وہ آپ کو باتیں بتائیں گے کہ ہمارے زمانے میں اتنے آنے کی اتنے کی چیز ہوتی تھی اور اب تمہارے زمانے میں. یو جسٹ لسن ٹو دیٹ نو میٹر وہ ریلیونٹ ہے یا نہیں. اور آپ ان کو ری ایشورنس دیں کہ آپ بہت امپورٹنٹ ہیں ہمارے لیے، اور آپ کی ایگزسٹنس، آپ کا سایہ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، آپ کی شفقت بہت امپورٹنٹ ہے، تاکہ وہ آپ سے ڈیمانڈ کرنے کے بجائے آپ کو ریسپریکیٹ کریں وہی لو جو آپ ان کو دے رہے ہیں. اور ان کو ان کا رول کلیئر ہو کہ میرا کام ہے کہ میں شفیق ہوں اور میں ان کے لیے دعا کروں اور ان کے سر پہ ہاتھ رکھوں اور ان کو میری ضرورت ہے. تو صرف اگر یہ ری انفورسمنٹ بھی آپ اپنے بڑے کو پرووائڈ کرتے ہیں تو آپ سمجھیے کہ آپ نے بہت زیادہ ان کے بڑھاپے کو آسان کر دیا. سو یو نیڈ ٹو میک دیم ریئلائز دے آر وردی آف ایوری تھنگ، دے آر وردی آف دس لائف. وہ ڈیزرو کرتے ہیں ایوری بٹ آف دس لائف. وہ امپورٹنٹ ہیں اور ان کے ایکسپیرئنس سے ہم سیکھتے ہیں اور انہیں کو دیکھ کے ہم وہاں پہنچیں جہاں ہم ہیں. اور ایک بہت امپورٹنٹ چیز یہ کہ آپ اپنے تینوں میلز میں سے 3 میجر میلز ہوتے ہیں یا پھر اسنیکنگ اگر آپ کرتے ہیں تو اسنیکس میں کسی ایک میل میں ضرور پوری فیملی ساتھ بیٹھ کے along with your elderly people make sure that you eat and you spend that time together. اس سے بہت فرق پڑے گا. اگر آپ بہت زیادہ ٹائم نہیں دے سکتے، یہ بھی نہیں کر سکتے، تو صبح جانے سے پہلے یا باہر نکلنے سے پہلے ضرور ان کے کمرے میں جا کے ان کو سلام کر لیں اور انہیں کہیں کہ اب میں کام پہ جا رہا ہوں یا میں کام پہ جا رہی ہوں اور آپ دعا کیجیے گا پلیز کہ میرے کام اچھی طرح سے ہو جائیں. دس از جسٹ گیونگ دیم دا میسج کہ مجھے آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے. اور آپ دیکھیے کہ دس کین ڈو ونڈرز اونلی اف یو ٹیل دیم دیٹ اٹس امپورٹنٹ اینڈ یو آر امپورٹنٹ، اور آپ میرے لیے، مجھے آپ کی ضرورت ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ رہے گا ان کے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی بہت زیادہ آسانیاں ہو جائیں گی. بہت بہت شکریہ مس سارہ کہ آج کے پروگرام میں آپ آئی ہیں، بہت ساری اہم معلومات ہمیں فراہم. مائی پلیزر. ناظرین، اجازت چاہنے سے پہلے میں آپ کے سامنے 3 باتیں رکھنا چاہوں گا. ان تینوں باتوں کو سن کر آپ جس نتیجے پر پہنچیں وہ نتیجہ آپ کا اپنا ہوگا، کیونکہ زندگی آپ کی اپنی ہے تو امتحان بھی آپ کا اپنا ہے. پہلی بات یہ کہ میرے خیال سے صرف 1% لوگ پوری دنیا میں ایسے ہوں گے جو کہ اس بات سے اتفاق نہ کریں کہ زندگی میں اگر بے لوث محبت کسی سے ملتی ہے تو وہ ہمارے ماں باپ ہوتے ہیں. دوسری بات یہ کہ میں نے اکثر و بیشتر دیکھا ہے کہ ہم ساری عمر گزار دیتے ہیں دولت کے پیچھے یا جس طرح کی مٹیریل چیزوں کے پیچھے بھاگ دوڑ کرتے ہوئے، لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جب بستر مرگ پر ہوتے ہیں، عمر کے انتہائی حصے میں ہوتے ہیں، ان کے پاس بہت سارے ہمدرد موجود ہوتے ہیں. میرے خیال سے سچ مچ یا واقعتاً دولت مند وہی لوگ ہوتے ہیں یا خوش قسمت بھی وہی لوگ ہوتے ہیں. اسی طرح سے بے شمار لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس ان کے بزرگ ماں باپ تو موجود ہیں لیکن وہ ان کی طرف توجہ نہیں دیتے یا اپنی زندگی میں اتنے مگن ہو جاتے ہیں کہ انہیں یہ خیال ہی نہیں رہتا کہ گھر پہ کوئی اور بھی ہے جو ان کا انتظار کر رہا ہے، جس نے شاید ان سے زندگی بھر بے لوث محبت کی ہے. یہ لوگ جو ہوتے ہیں ان سے زیادہ بدقسمت اور کوئی نہیں ہوتا. یہ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک تجوری کھلی ہوئی ہے جس میں خزانہ موجود ہے اور اس سے وہ مستفید نہیں ہو رہے. ان کی مثال ان لوگوں جیسی ہے.
آگے جو نتیجہ آپ میری باتوں سے اخذ کرتے ہیں وہ آپ پر ہے. انہی الفاظ کے ساتھ مجھے ڈاکٹر اکرام کو اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.